بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اس وقت اگرچہ منظر پہ تو پنجاب کے بائی الیکشنز کے بعد کی صورتحال چھائی ہوئی ہے اور ایک دن بعد پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ چنانچہ جوڑ توڑ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تقریباً تمام مرکزی قیادت لاہور پہنچ چکی ہے یا پہنچنے والی ہے۔ تو بظاہر تو یہ گرما گرم موضوع ہے، لیکن پوری قوم کا دکھ کچھ اور ہے۔ وہ دکھ ہے مہنگائی کا، جو ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے رات دن ایک عذاب بن کر پنجاب کیا پاکستان کے ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس مہنگائی کے پس منظر میں بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ وہ قرض ہے جو مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں نے لیے رکھا اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آج کل آپ سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک اور پیکج آنے والا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، معاہدہ نہیں ہوا، اس طرح کی بحث ہو رہی ہیں اور ڈالر اسی وجہ سے، اسی پس منظر میں روپے کے مقابلے میں مسلسل مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین، عجیب بات ہے کہ ہم محض اپنے پیسے یعنی اپنے روپے کے ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے کوئی چیز لیے بغیر، ایک ڈالر لیے بغیر گزشتہ کچھ دنوں میں ٹریلین کے قرضے میں، مزید قرضے میں پھنس گئے ہیں اور یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو جب کوئی قوم قرض لیتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ غالب نے کہا تھا، قرض کی پیتے تھے مے اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ فاقہ مستی اب رنگ لا رہی ہے۔ پوری قوم ایک تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہے۔ ایک المیہ یہ ہے اس ساری صورتحال کا کہ قرض لینے والے اور ہوتے ہیں اور قرض ادا کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ قرض لینے والا ایک طبقہ اپنا دور گزار کے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ اب یہی آپ دیکھ لیجئے، آئی ایم ایف کا جو سلسلہ ہے، اس کا آغاز تو ایوب خان کے دور میں 1958 میں ہوا، لیکن 1958 میں ایوب خان نے کوئی ایسا قرض لیا نہیں تھا، بلکہ انہی کے دور میں 1964 اور 65 میں بنیادی طور پہ آئی ایم ایف سے قرض لینے کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر ان کے بعد بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے بھی اپنے دور میں 3 بار آئی ایم ایف سے قرض لیا۔ پھر ان کے بعد ضیاء الحق آئے تو انہوں نے بھی 1981-82 میں آئی ایم ایف سے قرض لیا۔ پھر ان کے بعد بے نظیر کی حکومت آئی، نواز شریف کی حکومت آئی، اور ان دونوں کی حکومتوں نے اپنے 1988 سے لے کے آپ کہہ لیجئے کہ 1999 تک بے پناہ قرض لیا۔ پھر جنرل مشرف صاحب کا دور آ گیا، انہوں نے بھی قرض لیا آئی ایم ایف سے۔ اس کے بعد پھر جب پیپلز پارٹی کی دوبارہ حکومت آئی تو اس دور میں سب سے زیادہ یعنی آئی ایم ایف سے قرض لیا گیا، اور پھر نواز شریف صاحب کا دور آیا 2013 میں، پھر قرض لیا گیا۔ عمران صاحب کا دور آیا 3.5 سال کا، 4.25 سال کا، اس میں بھی قرض لیا گیا۔ اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ہماری سیاسی حکومتوں نے سب سے زیادہ قرض لیے ہیں۔ ہماری عسکری جو حکومتیں تھیں ان میں اتنا قرض نہیں لیا گیا جتنا ان لوگوں نے قرض لیا، اور ظاہر ہے میں نے جیسے کہا کہ قرض لینے والے تو چلے جاتے ہیں اور دینے والے عوام ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، ایک غریب طبقہ ہے جن کی کچن کے اخراجات، جن کے روزمرہ کے اخراجات پہ انہی قرضوں کا بوجھ پڑ رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرض تو میرا ہے، چکائے گا کوئی اور۔ یہ انس معین نے کہا تھا۔ انس معین جو ہمارے ایک بہت جواں مرگ شاعر ہیں اور شکیب جلالی کی طرح جنہوں نے خودکشی کی تھی، لیکن بہت خوبصورت شاعر تھے، اپنے وقت سے پہلے کے شاعر تھے۔ انہوں نے کہا تھا، یہ قرض تو میرا ہے، چکائے گا کوئی اور، دکھ مجھ کو ہے اور نیر بہائے گا کوئی اور۔ تو اب دکھ تو عوام کا ہے اور بظاہر تو یہی ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمارے جو ماشاءاللہ سیاسی قائدین ہیں وہ رات دن اس میں گھلے جا رہے ہیں کہ جناب ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب قرض بڑھ رہا ہے،
महंगाई बढ़ रही है, लोगों की आंखों में आंसू भर रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी कर्ज़ में आए हुए सिक्के की तरह रोज़ कुछ सूद मेरे सर पे चढ़ा देती है। यही सूरत हाल है, आम आदमी का यही हाल है। आम आदमी दुखों में मुब्तला है। उसको ज़्यादातर जो रात दिन की सियासत है, इससे इतना ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ ये ताल्लुक़ है कि वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग आएँ, कुछ ऐसी असम्बलियों में लोग पहुँचें, कोई ऐसे हुकूमत बनाएं जो उनके मसाइल हल करें, उनके दुखों का मुदावा करें। तो मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। फैज़ मरहूम ने क्या खूबसूरत कहा था कि कर्ज़ निगाह यार अदा कर चुके हैं हम, सब कुछ निसारे राहे वफ़ा कर चुके हैं हम। अवाम की तर्जुमानी तो इसी तरह फैज़ मरहूम ने की थी, और सही बात है कि अवाम ने तो बहुत कुछ दिया है, कुर्बानियाँ ही दे रहे हैं, मुसलसल दे रहे हैं। बल्कि अब तो हाल ये है कि जैसा कि हमारे बहुत सीनियर शायर इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज़ उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। ये सारे कर्ज़ जो लिए जा रहे हैं, ये अवाम के ऊपर सारे खर्च नहीं हुए, इनमें से बहुत सारा सरमाया ग़ायब हुआ। कहाँ कहाँ ग़ायब हुआ, इसकी तो अब दास्तानें क्या, हक़ाइक़ और रिकॉर्ड की शक्ल में हमारे सामने हैं। तो सच्ची बात यह है कि वो जो मैंने जैसा कि इफ्तिखार आरिफ साहब कहा कि वो कर्ज़ हमने उतारे हैं, इस अवाम ने वो कर्ज़ उतारे हैं कि जो सही मानों में वाजिब भी नहीं थे। और मैं ये कहूँगा कि आम आदमी के जज्बात जो हैं वो तो उनसे भी, इफ्तिखार आरिफ से भी और आगे कदम बढ़ के जहाँ पे फैज़ ने बयान किए हैं कि उनकी हालत, अवाम की अब ये हालत है, न गवाओ नाव के नीम कश, दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया, मेरे चारा घर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को ख़बर करो, जो वो कर्ज़ रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। अवाम तो ये हिसाब चुका चुके हैं, और अवाम एक से ज़्यादा बार ये हिसाब चुका चुके हैं। काश हमारे क़यादत को, हमारे उन नुमाइंदों को जो ये कर्ज़ लेने के सिलसिले में मुज़ाकरात करते हैं, उनको भी कुछ होश आए, उनको भी कुछ एहसास हो, वो एहसास जो हम सब के चेहरों पे रौनक और हमारी आँखों में चमक में इजाफ़ा करे। शुक्रिया।